شب عاشور علی اصغر کا جھولا 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 کر کہہ رہی تھی، اے میرے لال، اے میرے لختے جگر، تو کیسے کربل میں جائے گا، تو کیسے مقتل میں جائے گا؟ کل علی اکبر کی ماں علی اکبر کو قربان کرے گی، قاسم کی ماں قاسم کو قربان کرے گی، مگر تو کیسے جائے گا؟ تو گھٹنیوں بھی نہیں چل سکتا۔ حسین نے اس آواز کو سنا، کہا رباب دل ہلکا مت کرو، میں اپنے اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا۔ لو ارباب عزا، یہی رباب ہے، زلی رباب ہے، جس نے اپنے اصغر کے گلے پر 3 بار کا تیر دیکھا تو اصغر سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے لال، اپنی ماں کو معاف کر دینا، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ارباب عزا، سلجنا شام غریبہ میں علی اصغر کا جھولا جل گیا، مگر جلی ہوئی لکڑیوں کو ربا اپنے ساتھ لے کر کے کہاں گئی ہے معلوم ہے؟ مدینہ۔ جب مدینہ پہنچی نا تو حسین سے وعدہ کیا تھا، حسین سے وعدہ کیا تھا، رباب کی ہماری آ رہی ہے، حسین سے وعدہ کیا تھا، اے میرے والیو وارث، میں مدینہ کو جا رہی ہوں مگر کبھی جائے میں نہ جاؤں گی۔ دھوپ میں بیٹھتی تھی، ایک مرتبہ حسین کا بیٹا علی ابن زین العابدین سید السجاد آئے اور آنے کے بعد کہا، اماں چلو سائے میں چلو۔ کہا نہیں بیٹا، میں نے امام وقت سے کہا تھا، تیرے بابا سے کہا تھا کہ میں سائے میں نہ جاؤں گی۔ سید سجاد نے کہا، میں امام وقت کہہ رہا ہوں، اماں چلو۔ ایک مرتبہ رباب نے کربلا کا رخ کیا، کہے میرے والیو وارث، میں نے آپ سے کہا تھا سائے میں نہ جاؤں گی۔ سجاد امام وقت ہو کر کہہ رہا ہے، چلو میری لاج رکھو پروردگار۔ اتنا کہنا تھا، روح نکل گئی بدن سے، اب جو رباب کی گٹڑی کھولی گئی تو علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں ساتھ رباب کے تھی۔ آپ نے اسی رباب کی عماری کی شبیہ کی زیارت کی۔ اب جناب سکینہ، حسین کی یتیمہ، حسین کی مظلومہ، بڑی ستائی ہوئی یہ بچی ہے۔ ارباب عزا، 11 محرم کو اسیر ہو کر جب یہ قافلہ چل رہا تھا نا، شمر ملعون آیا اور آنے کے بعد کہا، ایک ایک ہماری پر، ایک ایک اونٹ پر 2 بیویاں بیٹھ سکتی ہیں، مگر چونکہ حسین سکینہ سے بے حد محبت کرتے تھے لہذا اسے تنہا اونٹ پر بٹھایا جائے گا۔ آپ اونٹ کو دیکھو ارباب عزا، بے کجاوا اونٹ تھی، اماریہ نہیں تھی۔ اونٹ کی پشت دیکھی ہے، جب اونٹ چلتا ہے تو اس کی پیٹھ کبھی آگے ہوتی ہے کبھی پیچھے ہوتی ہے، کبھی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے جاتی ہے۔ 4 برس کی بچی کا ذکر اور تصور کرو، جب سکینہ کو بٹھانا گیا تو سکینہ پشت پر تنہا ہاتھوں کو فریاد کر کے کہہ رہی تھی، اے بابا تیری بچی پر ظلم ہو رہا ہے، بھیا سجاد مجھے اتار لو، بھیا مجھے اتار لو، وہ بھی اماں مجھے اتار لو۔ اللہ اللہ، ظالموں نے جب دیکھا سکینہ فریاد کر رہی ہے، اونٹ کو بٹھانا گیا، سکینہ کو اونٹ کی پشت سے رسی سے باندھ دیا گیا۔ اب جب ایک منزل پر قافلہ رکا، سکینہ کو اونٹ سے اتارا گیا تو سکینہ کے سینے سے اونٹ کے پاس رنگین ہو چکے تھے، اس لیے کہ اونٹ کی پشت سے سکینہ کا سینہ زخمی ہو گیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ لوبان تھوڑا سا دور رکھیں، پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے لوبان کی وجہ سے۔ آپ جناب فضہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ فضہ کتنی مظلومہ ہے،
جس کو حسین جیسے امام نے ماں کہا ہے، حسن جیسے امام نے ماں کہا ہے، ارباب ازا زینب نے ماں کہا ہے، ام کلثوم نے ماں کہا ہے، ارباب ازا ایک روایت اور جناب فضہ کی ہماری نکل رہی ہے۔ جب یہ قافلہ لٹ کر یزید ملعون کے دربار میں پہنچا اور وہاں تعارف ہو رہا تھا تو شمر ملعون اپنے سر ساتھ تعارف کرا رہا ہے، کہا کہ یہ زینب، یہ ام کلثوم، یہ سکینہ، یہ لیلا، یہ رباب۔ اس نے کہا یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیوں میں کون جھگڑا ہوا ہے؟ کہ یہ علی سید سجاد حسین کا بیٹا، اللہ اکبر۔ اس ملعون نے کہا یہ کیسے بچ گئے؟ سجاد کو قتل کرو۔ اس نے جلاد کو حکم دیا۔ ایک مرتبہ یہی فضہ تھی جو ایک مرتبہ سید سجاد کے سامنے آ کر سینہ سمر بن گئی کہ یزید پہلے مجھے قتل کر لے پھر سجاد کو مارنا۔ اللہ اکبر۔ جلاد آگے بڑھا، فضہ حبش کی شہزادی، اس نے نظر جب کی تو یزید کے دربار میں حبشی غلام کو دیکھا۔ فضہ نے حبشی غلاموں سے کہا وائے ہو تم پر، تمہاری شہزادی پر ظلم ہو رہا ہے، تم پر اینا شمشیر لیے کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہو، اتنا سننا تھا۔ حبشی غلام آ گئے کہ یزید خون کی ندیاں بہ جائے گی۔ اللہ اللہ، فضہ کی ہماری آ رہی ہے، اتنا سننا تھا۔ زینب سے برداشت نہ ہوا، زینب نے کربلا کا رخ کیا کہ اے بھیا، اماں فضہ کے طرفدار شام میں مل گئے، مگر آپ کی بہن سائلہ جناب فضہ کی سواری جس کی آپ نے زیارت کی، اب ارباب ازا جناب ام کلثوم، یہ علی کی چھوٹی بہن، علی کی چھوٹی بہن حضرت ام کلثوم۔ یہی ام کلثوم تھی کہ جب قافلہ رہا ہو کر مدینے گیا تھا تو مدینے میں مرثیہ پڑھا تھا ام کلثوم نے، یہ مدینے والوں میرے آنے کو قبول نہ کرو، ہم نے اپنے بھائیوں کو لٹا دیا، ہمارے کوٹ کے پالے قربان ہو گئے، میرا بھیا مارا گیا۔ سنو گے ارباب ازا، یہی زینب، یہی ام کلثوم ہے، ام کلثوم علی کی بیٹی، یہ دونوں سواریاں ایک ساتھ آئیں گی، حضرت ام کلثوم کی سواری اور اس کے پیچھے پیچھے حضرت زینب کی سواری۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر ہو کر چلنے لگا نا تو یہی زینب ام کلثوم تھی۔ شمر ملعون آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اس نے سر سے ردا چھینی، اونٹ کو لے آیا، پشت برہنا پشت، یہ اونٹ ایسے اونٹ تھے جن پر ہماریاں نہیں رکھی تھی، کہا میں تمہیں سوار کروں۔ زینب ام کلثوم کو جلا لایا، زینب آگے بڑھی کہ خبردار، ہم سیدانیاں ہیں، ہمارے جسموں کو ٹچ نہ کرنا، ہم خود سوار ہو جائیں گے، خبردار آگے نہ بڑھنا، ہم علی کی بیٹی ہیں، ہم علی کی بیٹی ہیں۔ زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد کہا آؤ میں تمہیں سوار کرتی ہوں، اماں لیلا آؤ ہم تمہیں سوار کریں، اے اماں فضہ آؤ ہم تمہیں سوار کریں، بھابی لیلا آؤ ہم تمہیں سوار کریں، بھابی ام رباب آؤ ہم تمہیں سوار کریں۔ ایک ایک بیویوں کو سوار کیا، حتیٰ کہ ام کلثوم کو بھی سوار کر دیا، حتیٰ کہ اماں فضہ کو بھی سوار کر دیا۔ اب زینب کو
کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، یہ دونوں ہمارے یہاں ایک ساتھ آئیں گی۔ آگے آگے شہزادی ام کلثوم کی ہماری ہوگی، اس کے پیچھے شہزادی زینب کی سواری ہوگی۔ آپ زیارت کرنا۔ یہ قافلہ لٹ کر کربلا سے چلنے لگا تو ایک مرتبہ زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا۔ زینب نے کبھی آدائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، تڑپ کر مقتل کا رخ کیا اور آواز دی، اے بھیا عباس، ارے جب مدینے سے چلے تھے بڑے عزت و احترام سے ہمیں سوار کیا تھا، آج آپ کی پہلے کربلا سے اسیر ہو کر کوفے کی طرف جا رہی ہے، اے بھیا کیا سوار کرنے نہ ہوگے؟ اے بھیا ہمارے سر پر چادر نہیں ہے، چادریں چھن گئی، خیمے جلائے گئے، لاش عباس تڑپنے لگا، یہ قافلہ چلا گیا۔ زینب ام کلثوم نے کہا، بھیا الوداع حسین، الوداع عباس، الوداع۔ عجب نہیں عباس و حسین نے کہا ہو، اے بہن ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ کٹی گردنوں کے ساتھ نوکے نیزہ پر بلند ہوگا، تمہارے ساتھ ساتھ کوفہ اور شام کا دربار تیار